مرزا صاحب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرنے میں بہت زیادہ زبان درازی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اب کھل کر آپ اپنی زبان کو دراز کرنے لگے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جہالت کی موت مرے۔ مرزا صاحب آپ نے کہا، آپ کا قول کیا ہے میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر سکرین پر لوگوں کو دکھاتا ہوں، خود آپ بھی دیکھیں، اللہ سے توبہ کریں۔ آپ نے کہا ہم انہیں کہتے ہیں کہ بتاؤ جنہوں نے علی بن ابی طالب جو امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا؟ آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ٹھوس ہو جائیں گے، وہ جواب نہیں دیں گے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے مخالفت کی یا جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت ہی مرے۔ پھر آپ نے کہا، خود آپ کا جملہ ہے، پہلے تو آپ نے سوال کیا، پھر سوال کے بارے میں بتایا کہ نہیں وہ جواب نہیں دے سکیں گے، بالکل خاموش ہو جائیں گے، پھر آپ نے اپنا قول آپ کا، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی واقعی ان کی موت جاہلیت کی موت ہے، کیونکہ وہ امام برحق ہے۔ نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بخاری و مسلم کے اندر۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا؟ علی ٹھوس ہو جان گے، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، کیونکہ وہ امام برحق ہے۔ نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے، جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی یعنی پروفیسیز موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر۔ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے رک گئے اور وہ صحابہ کرام تھے نا مرزا صاحب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کا گروہ جنہوں نے جمل کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اور لڑائی ہوئی، جن میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابی شامل ہیں اور دیگر جلیل القدر صحابہ شامل ہیں، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جنہوں نے صفین کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اور وہاں لڑائی ہوئی، ان میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو بیعت رضوان والے ہیں، جن کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں جن کے ایمان کی اور اخلاص کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں مرزا صاحب جن پر آپ نے فتویٰ لگایا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ اللہ سے توبہ کریں اور یہ منافقت چھوڑ دیں اور یہ جھوٹا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے والد صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان میں 100 کیا 1000 کیا لاکھوں غلطیاں ہوں گی نا، انسان ہونے کے ناطے ہم سب میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود اپنے والد صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں کریں گے کہ وہ بدعتی ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں یا ایسے کریں، ایسی بات نہیں کرتے آپ۔ اپنے والد کے بارے میں نہیں کہتے کہ ان کا کریکٹر ڈھیلا ہے، حالانکہ 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں کسی انسان میں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کریکٹر پہ آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر اسلام ہیں ان کے کریکٹر کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے کریکٹر میں غلطیاں تھیں۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کے کریکٹر پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے والد صاحب کے کریکٹر پہ کبھی آپ انگلی کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ پھر احترام کس چیز کا نام ہے مرزا صاحب؟ آپ کہتے ہیں احترام نہیں ہے مرزا صاحب، یہ احترام نہیں ہے، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ آپ اللہ کے لیے توبہ کریں، ہم آپ کو بار بار دعوت فکر دیتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے ایک سیاسی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ ابھی چاہیے، قصاص عثمان فوری لینا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حق میں نہیں تھے کہ ابھی حالات نارمل ہونے چاہیے، پھر بعد میں ہم لیں گے۔ یہ جو اختلاف تھا یہ دونوں طرف سے جینین تھا، کسی کا کوئی برا مقصد نہیں تھا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ جو بدبخت کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، وہ بھی بدبخت ناسبی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اہل سنت کوئی نہیں ہے، وہ ناسبی ہیں۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، یہ اقتدار کے لیے، یہ مال دولت کے لیے لڑتے رہے، وہ بھی رافضی ہیں، ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان دونوں سے بری ہیں۔ تو دونوں انتہائیں ہیں مرزا صاحب، ایک انتہا پہ آپ کھڑے ہیں، دوسرے انتہا پہ ناسبی لوگ کھڑے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت بالکل درمیان میں، ہم کہتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز جو ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو علامات نبوت ہیں وہ کیا ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی علامات نبوت اٹھاتے ہیں، اور جو علامات نبوت دوسری بخاری و مسلم اور حدیث کی کتابوں میں انہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ پروفیسی نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت نبوت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اول الطائفتین بالحق؟ یہ صحیح مسلم میں 1064 نمبر حدیث ہے، اول الطائفتین بالحق، کہ دونوں گروہوں میں سے حق کے جو زیادہ قریب ہے وہ خوارج سے قتال کرے گا، اور وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور دوسرا بھی غلط نہیں ہے، یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا کہ وہ بھی حق پر ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب ہیں حق کے۔ دوسرا بھی حق پر ہے، وہ باطل پر نہیں ہے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت نہیں تھی کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا؟ اس پروفیسی کو آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور پھر صحیح بخاری میں 2704 نمبر جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو بڑے گروہ، طائفتین عظیمتین، دو بڑے گروہوں میں اختلاف ہوگا، اور میرا جو بیٹا حسن رضی اللہ عنہ ہیں وہ ان دونوں میں صلح کروائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی علامت نبوت نہیں تھی مرزا صاحب کہ آپ نے امت کے دو بڑے گروہ قرار دیا؟ اور جو گمراہ ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، عظیم الشان ہوتا ہے، وہ گراں قدر ہوتا ہے، وہ جلیل القدر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو مرزا صاحب، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو، یہ جو سارے صحابہ سیاسی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نالاں تھے، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا گروہ ہے، عظیم الشان گروہ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بھی فرمایا یہ عظیم الشان گروہ ہے۔ کیا یہ علامت نبوت نہیں تھی؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے مرزا صاحب؟ آپ نے اس کا لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے دوسرے گروہ کے بارے میں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ حکم فرمانا کہ اطع اباک ما دام حیا ولا تعصیہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے والد کی نافرمانی آپ نے نہیں کرنی، اپنے والد کی ہمیشہ بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، جو بھی کہیں ماننا ہے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہونا، اور وہ گروہ میں شامل بھی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں لڑائی نہیں کر رہا، مجھے لڑنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ مسند احمد میں 6538 نمبر 6538 نمبر ہے مرزا صاحب حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ باقی صحابہ کے بھی والدین تھے لیکن کسی کو آپ نے خاص وصیت نہیں فرمائی۔ سیدنا عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کو خاص وصیت فرما دی، حالانکہ یہ بہت نیک طبع تھے، بہت شریف النفس تھے، عبادت میں ہر وقت غرق رہتے تھے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ کے بندو کچھ اپنے گھر والوں کو وقت دو، کچھ اپنے جسم کا خیال کرو، کچھ مہمانوں کا خیال کرو، اتنی عبادت اچھی نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، قرآن انہوں نے پڑھنے کا تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک دفعہ، کہیں نہیں اللہ کے رسول مجھے اور اجازت دی۔ پھر چلتے 3 دن کا آپ نے فرمایا کہ 3 دن میں پڑھ لو۔ تو روزوں کے بارے میں کہتے میں روز رکھنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے نہیں، زیادہ سے زیادہ اگر رکھنا ہے، چلتے چلتے بات آ گئی، آپ نے فرمایا صوم داؤد رکھ لو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبادت سے روک رہے ہیں، فرمایا زیادہ عبادت کرتے ہو۔ اتنے عبادت گزار اور نیک طبع شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنی، کبھی اپنے والد کی بات ماننی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ والد کی بات تو پہلے ہی اس نے ماننی تھی، قرآن کا حکم نہ تھا کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ہم سے حسن سلوک کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں تھی نا؟ اس کے باوجود ان کو خصوصی وصیت فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟
یہ علامت نبوت ہے مرزا صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سجھائی تھی بذریعہ وحی کہ ایسا ہونا ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس وقت کس گروہ میں شامل ہونا ہے آپ نے بتا کے جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور انہوں نے اپنے والد کی بات مانی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل رہے۔ کہا میں لڑائی نہیں کرتا، مجھے لڑائی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے وصیت فرمائی کہ اپنے باپ کی بات ماننی ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرنی ہو۔ میرے باپ کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں رہوں، اور اگر یہ باطل پہ تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اپنے باپ کی باطل بات ماننی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا یہ علامت نبوت نہیں ہے مرزا صاحب؟ کیا کیا ہم آپ کو بتائیں؟ کیا عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ کرام کا ساتھ دینا، کیا یہ آپ کے نزدیک علامت نبوت نہیں ہے؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ طلحہ و زبیر کا نمبر ہے بعد میں، اور ان کے بعد باقی جو 4 اور صحابہ ہیں، 10 صحابہ کرام کو ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ان میں سے جو خلفائے اربعہ کے بعد طلحہ و زبیر ہیں، آپ اگر ترتیب رکھیں تو یہی ترتیب عموماً آپ کو پڑھائی بھی جاتی ہے، یاد بھی کروائی جاتی ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور آگے۔ تو کیا ان عشرہ مبشرہ کا جنت کی بشارت ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانے والوں کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیاسی اختلاف کرنا، کیا یہ علامت نبوت نہیں ہے کہ دو بھی غلط نہیں ہوں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق بجانب لیکن غلط وہ بھی نہیں ہے، کیا یہ پروفیسی نہیں ہے؟ کیا یہ علامت نبوت نہیں ہے مرزا صاحب؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی دی، مسند احمد کی حدیث ہم کئی دفعہ پیش کر چکے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن العاص مومنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، 2 بیٹے عاص کے مومن ہیں، اور نام لے کر آپ نے فرمایا ہشام و عمر، ہشام بھی مومن ہے، ہشام بن العاص، اور عمر بن العاص بھی مومن ہے۔ اس مومن صحابی جس کی ایمان کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی دے رہے ہیں، اس کے بارے میں جھالوی صاحب نے وہ خرافات بکی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کرپشن کرتے تھے اور وہ خراج کھاتے تھے، بیت المال انہوں نے جناب اپنی جیب میں ڈالی ہے، نعوذ باللہ اتنے جھوٹ گھڑے انہوں نے۔ تو کیا یہ علامت نبوت آپ کو نظر نہیں آتی کہ جس کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور ہم صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے جس میں ڈنڈی ماری تھی، اس کو ہم نے جب اس کی صحیح ایکسپلینیشن کی تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ آنے والا جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے پاس آیا، وفات کے وقت ان کے پاس آیا، وہ آ کر انہیں کہتا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، آپ فوت ہوئے تو آپ قریبی لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ عمر بن عاص جو مقربین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رازدان ساتھیوں میں سے ہیں، اور جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیا ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت کرنا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں ہونا، کیا یہ علامت نبوت نہیں مرزا صاحب آپ کو نظر آتی؟ اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ آواز آ رہی قرآن پڑھنے کی، اتراہ مرائیان، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے یہ ریاکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کون ہے؟ تو ظاہر ہے فرمایا کہ نہیں، بل مؤمن منیب، یہ تو مومن بھی ہے، اس کے ایمان کی گواہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں، اور اس سے اللہ کے قرب کی گواہی بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری، جب دیکھا گیا تو ابو موسیٰ اشعری تھے، دیکھے بغیر آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی اور ان کی انابت اللہ کی گواہی دی، ظاہر ہے یہ وحی الہی سے تھی۔ تو وہ ابو موسیٰ اشعری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں اور سرکردہ افراد میں سے ہیں۔ مرزا صاحب کیا یہ علامت نبوت نہیں ہے؟ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ گروہ بھی حق پر ہوگا، وہ باطل پر نہیں ہے، وہ مال و اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں؟ اور پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ بیت رضوان والے ہیں مرزا صاحب، جن کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، کہ اللہ نے جو راضی ہونے کی بات کی ہے وہ تو اصل میں بیت رضوان والوں کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں سب صحابہ سے اللہ راضی ہوا نا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف بیت رضوان والوں سے ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، اتنی بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ مغیرہ بن شعبہ بیت رضوان والوں میں سے بھی تھے، اور
بیت رضوان والوں پر اللہ راضی ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو تو میں نے پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کا تو میں نے انتخاب کر لیا ہے، یہ تو پاک صاف دلوں والے ہیں۔ یہ علامت نبوت نہیں کہ وہ بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں ہیں، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنے والوں میں سے ہیں۔ تو کیا آپ علامات نبوت کنہیں کہتے ہیں؟ آپ بار بار جو کہتے ہیں کہ پروفیسیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی تو ہیں، وہ کیوں آپ ہڑپ کر لیتے ہیں؟ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے مرزا صاحب کہ آپ جو آپ کو پسند ہے پک اینڈ چوز کریں، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ لے لیں اور شریعت کو باقی آپ منہدم کر دیں اور اس کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دیں۔ تو مرزا صاحب یہ ہیں علامات نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی باقاعدہ پیش گوئیاں کی تھیں اور ان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ بھی حق والے ہیں، یہ بھی اللہ کے مقربین ہیں، یہ بھی جلیل القدر ہیں، یہ بھی عظیم گروہ ہیں، جلیل القدر اور عظیم الشان ہیں۔ ہاں اجتہادی طور پر اختلاف ہوا، دونوں کو اللہ کے ہاں اجر ملا، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا نا، آپ نے اپنے پمفلٹ میں لکھا تھا۔ اب پتہ نہیں آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے پمفلٹ میں ابھی تک لکھا ہوا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اجتہادی طور پر کوئی خطا کرے تو اللہ اسے ایک اجر ضرور دیتے ہیں۔ جس کو اللہ اجر دے دے آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کا نقصان کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ اجر دے رہا ہے اور آپ اسے دین کا نقصان قرار دے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں مرزا صاحب جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی موت مار گئے، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں یہ فضائل ہم نے آپ کو سنائے صحیح حدیث کی روشنی میں، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی جاہلیت کی موت مرے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ اپنی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، کہیں یہ نہ ہو موت کے وقت کا کیا پتہ ہے کب آ جائے، اور اگر آپ اسی عقیدے اور عمل پر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ مرزا صاحب ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں آپ نے اتنی خرافات کہی ہیں، اتنی بری باتیں اور زبان درازیاں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا۔ مرزا صاحب آپ توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو اس جرم سے پاک کر کے جائیں۔